26واں پارہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسنی سلوک قائم کرنے کے بارے میں تاکید کی ہے، اور ایک نیک اور صالح بچہ وہ اپنے والدین کی حقوق کی رعایت کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ میرے والد میرے واسطے مشقت اٹھاتا ہے، میری والدہ نے میرے بارے میں مشقت اٹھائی ہے۔ اس لیے جب وہ اپنی جوانی پر پہنچ جاتا ہے اور پھر خصوصاً 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان تمام نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کی ہے، میرے والدین پر کی ہے، میں اس کی شکر گزاری کر سکوں۔ اللہ مجھے توفیق دے میں ایسا عمل کر لوں جس سے آپ خوش ہوں، میری اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا دے، ان کی بھی درستگی فرما دے۔ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کے نیک اعمال کو قبول فرماتے اور ان کے کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آج کے آیت مبارکہ اس بدبخت انسان کے بارے میں ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، ایک طرف قرآن کی آیت میں اللہ بیان فرماتے ہیں ولا تقل لہما اف وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، حسنی سلوک، یعنی جتنا والدین کا تمہارے ذمے حق بنتا ہے وہ بھی پورا کرو، اس سے کچھ زائد کرو۔ جیسے ایک دکاندار کے پاس بندہ چلا جاتا ہے اور چینی خریدنے کے لیے کہ مجھے 5 کلو چینی چاہیے، ٹھیک ہے بھائی، وہ چینی تول لیتا ہے لیکن 5 کلو سے کچھ تھوڑا زائد بھی دیتا ہے، کچھ چنگی دے دیتا ہے اضافی۔ تو والدین کے ساتھ بندہ حقوق کے متعلق جتنا حق بنتا ہے وہ تو پورا کرنا ہی ہے، لیکن اس سے زائد والدین کی رعایت کرنی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اپنے والدین کے سامنے اپنے پر بچا کے رکھو، جھک کے رہو، اکڑ کے نہ رہو، عاجزی کا مظاہرہ کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، والدین کے سامنے ان کی کسی بات سے آپ کو تکلیف ہو جائے تو ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ اب جو بچہ اپنے والدین کے سامنے اف کہتا ہے، وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَكُمَا، تف ہو تم پر۔ جو بچہ بدبختی کا شکار ہو کے والدین کے احسان کو سامنے نہیں رکھتا، کہ اس کے وجود کے لیے اللہ نے والدین کو سبب بنایا اور بچپن سے اس کو پالا، اور والد صاحب نے اس کے لیے اپنا پسینہ بہایا، والدہ نے ساری رات جاگ کے گزار دی اس کے رونے کی وجہ سے، اور اس کو کھلایا پلایا سلایا، اور جب یہ خود چلنے کے قابل ہو گیا، خود پکڑنے کے قابل ہو گیا، پھر والدین سے بیزاری کا اعلان کر لیتا ہے، اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، تف ہو تم پر۔ والدین سمجھا رہے ہیں اس کو، اور کیا سمجھا رہے؟ اتعداننی ان اخرج، والدین کہتے ہیں بیٹا یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھے گا، باز پرس کرے گا، حساب و کتاب، پھر یا جنت ہے یا جہنم۔ یہ کہتا ہے کیا تم مجھے اس بات پر قائل کرنا چاہتے ہو؟ تو مجھے یہ خبر دے رہے ہو کہ میں موت کے بعد دوبارہ نکالا جاؤں گا، میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اور اٹھایا جاؤں گا اور مجھ سے باز پرس کی جائے گی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے والدین کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں رہتا ہے، حالانکہ والدین کی اطاعت
وہ واجب ہے جب تک والدین ناجائز غیر شرعی کام کا حکم نہ دے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اکبر الکبائر، سب سے بڑھ کر جو کبیرہ گناہ، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فہرست خود بیان فرمائی، الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرانا. اس کے فوراً بعد بیان فرمایا ہے وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کر لینا. اس درجے بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے گناہ کے بڑے ہونے کو واضح کرنے کے لیے شرک کے بعد اس کو بیان فرمایا. ایک طرف اللہ نے قرآن پاک کے اندر اپنے حقوق کی بجاوری کے فوراً بعد والدین کی حقوق کی بجاوری کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کے حق کی اس کو ضائع کرنے کے بعد والدین کے حق کے ضائع کرنے کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا. بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا 3 بندے ایسے ہیں لا ينظر اللہ علیہ، اللہ قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں. ان میں سے ایک العاق لوالدیہ، جو والدین کا نافرمان ہو، اور دوسرا وہ عورت جو دنیا کے اندر مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہوتی ہے. آج دنیا کے اندر دیکھیں، عورتیں مردوں کی طرح بال رکھنا چاہتی ہیں، عورتیں مردوں کی طرح کپڑے پہننا چاہتی ہیں، عورتیں مردوں کی طرح جوتے پہننا چاہتی ہیں. جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہوگی قیامت اللہ پاک اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. بہت سارے والدین، اللہ معاف کرے، جن کو اللہ نے ایک بیٹی دی ہو، اس ایک بیٹی کو کہتے یہ ہمارا بیٹا ہے، اور نرینہ اولاد کا شوق پورا کرنے کے لیے اس کو وہ لڑکوں کے کپڑے پہناتے ہیں، والدین خود پہناتے ہیں، اس کا ظاہری صورت بنانے کی کوشش کر رہے لڑکوں کی طرح. اور تیسرا شخص اس کی طرف اللہ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، المنان بما اعطى، کسی کو کچھ دیا اور پھر ہمیشہ اس پر احسان جتلاتا رہا. 2-4 پیسے دیے، کسی کچھ کپڑے دیے، کسی کے ساتھ کوئی تعاون کیا اور پھر ہمیشہ اس پر احسان جتلاتا رہا. جیسے اللہ معاف کر لے، بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں کسی بندے کو، اور حالانکہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، یہ تو غریب کا حق ہے، اور جس غریب بندے کو زکوٰۃ دے دے پھر ہمیشہ اس پر احسان جتلاتا ہے، پھر اس سے کام بھی لیتا رہتا ہے، بگاتا رہتا ہے اس کو. لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اور بھی تھوڑا سخت انداز میں بیان فرمایا، لا يدخلون الجنہ، 3 بندے کہ یہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے. ان میں سے ایک العاق لوالدیہ، جو اپنے والدین کا نافرمان ہو. اس درجے سخت وعید بیان فرما دی. جو دنیا میں دائمی شراب پینے والا، ہمیشہ کے لیے دوام اختیار کرنے والا ہے شراب پینے. بہرحال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہاں تک بیان فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں، اسنان، 2 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ جل شانہ دنیا میں فوری طور پر اس کی سزا دے دیں گے. دوسرے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی سزا کو مؤخر کرتے ہیں، اور جس کے لیے چاہ لیتے الی یوم القیامہ، قیامت تک مؤخر کرتے، اس کی سزا دنیا میں نہیں دیتے. لیکن 2 گناہ ایسے کہ اللہ جل شانہ اس کی سزا دنیا میں فوری طور پر دیتے ہیں بندے کو. پکڑ، البغی و حقوق الوالدین، ایک ظلم، اور نمبر 2 والدین کی نافرمانی. جو بندہ دنیا کے اندر ماں باپ کا نافرمان رہا تو اسے دنیا کے اندر اللہ پاک سزا دے دیتے ہیں، اور جو ظالم ظلم کا شکار ہو جائے
اور ظالم کے معاشرے کے اندر مظلوم پہ ظلم کرتا رہتا ہے، اس ظلم کا بدلہ اللہ دنیا میں چکا دیتے اس کو۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے کئی احادیث کے اندر بیان فرمایا ہوا ہے۔ تو اللہ جل شان فرماتے ہیں والدین سمجھا رہے ہیں بیٹا مرنا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے تم یہ باتیں مجھے سمجھا رہے ہو، اب یہ عقل کا تابع بن گیا ہے اور معاشرے کے اندر زندگی پتہ نہیں کس کے ہاتھوں لگ گیا ہے۔ جیسے آج کے موبائل بچے کے ہاتھ میں چلا جاتے ہیں، پھر وہ یوٹیوب بھی استعمال کرتا ہے، فیس بک بھی استعمال کرتا ہے، اور مختلف چیزیں استعمال کر کے پتہ نہیں کس کس کے ساتھ رابطہ ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات اس کے ذہن میں جاتی ہے، پھر اپنے والدین اس کو دشمن بن جاتے ہیں لگتے ہیں، اور وہ اپنے پیارے والدین کی بات ماننے کے تیار نہیں ہوتا۔ اب کیا کہہ رہا ہے والدین سے؟ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ، اور جی مجھ سے پہلے تو بہت سارے لوگ دنیا کے اندر گزر گئے ہیں، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ دوبارہ زندہ کیا گیا ہو۔ تو چونکہ اللہ کا جو وعدہ ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، وہ تو جب قیامت قائم ہو جائے کہ اللہ پاک سب کو زندہ کریں، اور یہ تو ابھی چاہ رہا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر دکھا دیے تو ہم ایمان لیں۔ یہ تو مشاہدہ اللہ نے غیب میں یہ بات رکھی ہوئی ہے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، اور والدین دونوں اللہ کے سامنے فریاد کر رہے، دعائیں مانگ رہے، یا اللہ میری اس اولاد کو ہدایت دے دے، یہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے، آپ کے حقوق کو بجا لائے، ہمارے حقوق کو بجا لائے، اس کو یہ یقین آ جائے کہ واقعی مرنا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے فریاد کرتے رہتے ہیں، دعا گو ہوتے ہیں، اللہ ہمارے اس بچے کو توفیق دے رہے، آپ نے اس پر احسان کیا، وہ زندگی دی ہے، اس کو ایمان نصیب فرما۔ اور آگے اپنے بچے سے کہتے ہیں وَيْلَكَ آمین، تیرا ناس ہو، تو تباہ برباد ہو جائے، کیا کر رہے ہو؟ آمین، ایمان لے آؤ، یقین کر لو ہماری اس بات پہ، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، پھر وہ بچہ کہتا ہے جواب میں، اور نہیں جی یہ پچھلے لوگوں کچھ افسانے ہیں، بس قصے کہانیاں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پچھلے زمانے میں کوئی لوگ اس طرح کہتے رہتے تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں بندہ اپنے بچے کو بڑا کر لیتا ہے، محنت کر لیتا ہے، صبح شام بچے کے لیے ایک کر کے ہمیشہ کی زندگی اپنی راحت کو قربان کر لیتا ہے، مسافر بن کے سفر بھی برداشت کر لیتا ہے، اپنے گھر والے کی جدائیاں بھی برداشت کر لیتا ہے، راحت کی زندگی قربان کر لیتا ہے، اور بچے کو کوشش کر لیتے ہیں اچھے اسکول اور اچھے کالج یونیورسٹی کے اندر داخلہ دلوا کے اس کو پڑھا لکھا بندہ بنا دے، لیکن جب وہ پڑھا لکھا بن جاتے پھر والد صاحب کو انسان کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا ہے۔ ایسے واقعات موجود ہیں کہ والد نے بچے کو پڑھایا اور بچہ اللہ نے اس کو دیندار بنایا، اور باوجود دیندار بننے اس کے والدین کے ساتھ کیا حالات، اور دنیا کے اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ اپنے والد صاحب کی حالت پر شرم محسوس کرتے ہیں، اور کسی کو بتاتے بھی نہیں کہ یہ میرے والد، کیونکہ وہ سوٹڈ بوٹڈ ہوتا نہیں ہے، یہ جو زندگی گزارتا رہتا ہے، اور جی یہ سادہ انسان۔ اور جب والد صاحب کوئی بات سمجھاتا ہے تو کیا جواب میں کہتے ہیں، او جی آپ کی زندگی اور آپ کا جو وقت تھا وہ کچھ اور تھا، جی اب یہ نیا زمانہ ہے، اس زمانے کے حالات آپ نہیں سمجھتے ہیں، اس طرح کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اسے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، والدین ان کو حقائق سمجھا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں جی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ سچا ثابت ہو گیا ان پر اللہ کا قول، اور وہ قول عذاب کا ہے کہ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اللہ ان کو سزا میں مبتلا کریں گے۔ یہ جب موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ قد خلت اور فی امم قد خلت من قبلہم، یہ ان لوگوں میں ہوں گے جو گزر چکے ان سے پہلے، من الجن والانس، انسان اور جنات میں سے، کہ وہ بھی اس طرح کہتے رہتے تھے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہونا ہے، ایک مرتبہ ہم ریزہ ہو جائے، مٹی ہو جائے، ہمیں کون دوبارہ زندہ کرنے والا، کوئی نہیں ہے۔ انہم کانوا خاسرین، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو بہت بڑا نقصان اٹھانے والا۔
معلوم ہوتا ہے ماں باپ اگر گھر کے اندر نیک اور صالح ہو تو اولاد بھی نیک اور صالح، لیکن بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے، معاشرے میں دیکھتا ہے، لوگ کہتے بھی ہیں او جی ہم تو کبھی حرام کھائے نہیں، ہم تو ہمیشہ حلال کھا چکے، اپنے بچوں کو حلال کھلا چکے ہیں، اور باوجود ہمارے نمازی ہونے کے، ہمارے جو ہے نیک بننے کے باوجود ہماری اولاد نافرمان ہے، واللہ کی ایک آزمائش ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی اولاد کو ایک تو ماحول بھی دے دیں، ان پر محنت بھی کر لیں، اور ان کے لیے اللہ سے مانگتے بھی رہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں بسبب ان کے اعمال کے جو وہ کر چکے۔ دنیا کے اندر کیٹیگریاں ہوتی ہیں، کوئی کس گریڈ کا ہوتا ہے، کوئی کس گریڈ کا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں بھی کیٹیگریاں ہیں۔ اب شہید کے لیے جو کیٹیگری ہے، اتنی اونچائی پہ اللہ پاک نے رکھا کہ اس کو دیتے دیکھتے جی اتنے بلند درجات بیان کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے اور ٹوپی پیچھے گئے، ہاں جی سر سے نیچے اتر گئے، یا راوی بیان کرنے والا کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھتے رہے کہ اس کی ٹوپی پیچھے سے گر گئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درجات بیان فرمائے، 100 درجات، اور ہر درجے کے درمیان فاصلہ کتنا بڑا ہوگا، جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے درجات قائم کیے ہوئے ہیں، ایک طرف ایمان والوں کے لیے کیٹیگری، دوسری طرف کفر والوں کے لیے کیٹیگریاں ہیں۔ جہنم میں سب سے نچلے طبقے کے اندر جو سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے، جو بہت بڑا نقصان پہنچا چکے دین کو۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کو مختلف درجات پہ رکھیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ، اور وہ شخص جس نے اپنے والدین سے کہا اُفٍّ لَكُمَا، تم پر تف ہو، أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، کیا تم مجھے خبر دے رہے ہو کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے بہت سارے لوگ پہلے گزر گئے ہیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور اس کے والدین دونوں کے دونوں اللہ کے سامنے فریاد کرتے رہتے ہیں۔ وَيْلَكَ آمِن، تیرا ناس ہو، تو تباہ و برباد ہو جائے، تو ایمان لے آئے، یقین کر ہمارے بات پر، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ باتیں مگر پچھلے لوگوں کی کچھ افسانے اور کہانیاں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا قول ان پر سچا ثابت ہو گیا، فی امم، ان لوگوں کے اندر ہوں گے، ان لوگوں میں شامل ہوں گے، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو گزر گئے ان سے پہلے انسان اور جنات میں سے، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے ان اعمال کے مطابق۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ بدلہ دے دے پورا کے پورا اللہ ان کو ان کے اعمال کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ۔